بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ قربانی کا جو بیان ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے ریکارڈ کروایا ہے اور اس میں ذنوب کی یعنی کہ ذنوب کی نسبت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ، اور پھر اس سے آپ پرانا سال پہلے والا واقعہ کہ جو ان کا بیان تھا اور خطا کی جو نسبت کی گئی تھی اس کے ساتھ اس کو ملاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ذنوب کی نسبت اب تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں۔ تو بھائی دیکھیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی کمپلیکیٹڈ کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے مخاطبین اول جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ کی ذات بابرکات ہے، آپ کے صحابہ ہیں، اس دور کے کفار ہیں، لیکن وہ وہاں قید نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے لیے حکم ہے۔ تو یہ قربانی کی فضیلت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ جو بندہ قربانی دے گا، یہ خاص سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ یہ حدیث خاص نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ حدیث ہے، بلکہ یہ تعلیم امت ہے، اور اس میں قربانی جو ہے اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا پھر یہ گٹھ جوڑ ملانا، پھر وہ خطا والی بات کو دہرانا اور پھر یہ ذنوب کی نسبت پہ زور دینا، اس کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ تو کیا آپ پورا سال یہ چیزیں تلاش کرتے رہے کہ آپ کو اپنے موقف پہ کوئی دلیل مل جائے، آپ کو اپنے موقف پہ کوئی اور ایسا حوالہ مل جائے؟ تو خدا کے لیے جب ایک معاملہ بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، اس کو علماء بھی اور عوام بھی ایک حوالے سے اس کو سائڈ پہ لگا چکے ہیں، بھول چکے ہیں، یا جہاں پر وہ اس کو بریک لگا دی گئی ہے، تو آپ پھر دوبارہ سے ایک نیا ایسا جو ہے وہ محاذ کھول رہے ہیں کہ جس سے ایک بار پھر جو ہے وہ علماء میں عوام میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی دیکھیں ہمارے اسلاف جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، آپ 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیں، وہ تو ظاہری معنی لینے والوں کو ان کو کنڈیم کرتے رہے ہیں اور ان کے حوصلہ شکنی کرتے رہے ہیں کہ بھائی ہر بات جو ہے وہ ظاہری معنی جو ہے اس سے اخذ نہیں کی جاتی، بلکہ سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے اور پھر ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے، باقی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسے تو کبھی نہیں ہوتا، تو آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ماشاءاللہ کہ مفتی چمن زمان نجم القادری صاحب جو ہیں زیدہ شرف ہو زیدہ عزو، آپ نے ماشاءاللہ بڑا تحقیقی اس پہ جواب دیا ہے، اور بات یہ بالکل ایک ادنا سا طالب علم جو ہے وہ بھی اگر آپ اس سے بھی پوچھیں تو وہ بھی اس کا مطلب آپ کو بتانے کے لیے تیار ہے کہ جو تقابل تراجم قرآن مجید کے حوالے سے جس طرح لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اس پوائنٹ کو جو دیکھتے ہیں، وما کر اللہ، اس کا جو یہ پوائنٹ دیکھتے ہیں، تو جو ترجمے کے ساتھ تھوڑی بہت جن کو آشنائی ہے، جو سمجھتے ہیں اس طالب علم چھوٹے سے بھی چھوٹے طبقوں کے یا چھوٹی کلاسوں کے، تو ان کو بھی یہ سارے معانی پتہ ہے، معلوم ہے کہ ہم نے ظاہری معنی اس سے اس طرح مراد نہیں لینا۔ تو آپ پھر بہت افسوس ہوا، دکھ ہوا، لیکن میری عوام اہل سنت سے اور علماء سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے جو احادیث ہوتی ہیں، جو قرآنی آیات ہوتی ہیں، تو ان کو تھوڑا کھول کے بیان کر دینا چاہیے۔ اب ڈاکٹر صاحب کی اپنی ذمہ داری تھی کہ اس کو بڑے واضح طریقے کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور یہ اس کو پرانے اس اپنے بیان کے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کی جاتی تو یہ زیادہ بہتر رہتا۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے غلام جو ہیں اور آپ کے عقیدت مند جو ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔